شریعت کے اغراض یہ ہے کہ ایک مومن عبادت اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی عبادت ہماری یہاں ہوتی ہے، قربانیاں کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بات اعتراف کے ساتھ کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں قربانی کا ایک عظیم جذبہ ہے، اور شاید اس وجہ سے 1500 سال گزرنے کے باوجود اسلام تابان اور منور ہے. الحمدللہ مغرب اور دشمن جو تمام لاؤ لشکر لے کر کے مسلمانوں کی بےخبری کے درپے ہے، وہ اس وجہ سے کہ اسے پتا ہے کہ ان میں جذبہ جہاد کا اور قربانی کا تازہ دم ہے. قربانی بہت شوق اور ذوق سے فرمایا کرے، اور بڑی تسلی اور خوشدلی کے ساتھ، چٹھی اور بگار نہ سمجھے اس کو. قربانی پر رقم خرچ نہیں ہوتی، جنت کی سواری خریدی جاتی ہے. جو رقوم اور جو دولت قربانی پر صرف ہوتی ہے، یہ اس مال پر، مال اور ساری کائنات کی دولت اس کے سامنے اس پر رش کرے گی کہ کاش کہ ہمیں بھی، ہمارا کوئی حصہ بھی اس پہ خرچ ہو جاتا. آثار میں ہے کہ قربانی کے جانوروں کو قیامت کے دن اس عالم کی شکل میں، سواریوں کی شکل میں کر دیا جائے گا، مگر گائے کی شکل میں نہیں، اس جیسی جو وہاں چاہیے ایسی گھوڑی ہوگی. بکرا بکرے کی شکل میں نہیں ہوگا، اس کا ایک نیا انداز جنت کا ہوگا جو وہاں کے ماحول کے شائع نشان ہے. ایسا تو ہوتا ہے. آپ نے کسی آدمی کو ایک موقع پر سائیکل دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھے دن دے دیے، اس نے دیکھا کہ آپ کمزوری میں ہیں، اس نے کہا میری کار لے جاؤ. آپ نے کہا کب واپس کروں گا؟ بس یہ آپ کی ہو گئی. میں ایک جگہ سے سفر کر کے آ رہا تھا، اتفاق سے ایک شخص میرے ساتھ جڑ گیا، باتیں چیتیں ہوتی رہتی تھی جیسے انسانوں میں ہوتی. تھا بڑا قدردان اور ذی شعور. 8-10 سال بعد میں وہاں سے گزرنے لگا تو میں نے اس کا دریافت کیا. انہوں نے کہا وہ تو فلاں ملک گئے ہیں کسی کام سے. نام پوچھا، میں نے نام بتایا تو کہنے لگے انہوں نے یہاں تمام اہل کاروں کو حکم دیا ہے کہ اس نام کا مفتی صاحب کبھی یہاں سے گزرے تو ایک ٹرک بھینسوں کا لدوا کر کے ان کے ساتھ بھیجے. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے یہ اس کا حکم ہے، اگر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ آپ آئے اور چلے گئے تو ہماری خیر نہیں ہے. میں نے کہا اس کے لیے ہم دعائیں کریں گے اور اللہ اس کو دونوں جہانوں کی سرخروئی دے. اس کے ادا سے ہمیں خوشی ہو گئی ہے. چیزیں تو دنیا میں جتنی بھی ہوگی ایک دن ختم ہو جائے گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ فرماتے جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ نہیں ہوگا. اور مہمان جب کسی کو، سخی مہمان جب میزبان کسی کو مہمانی دیتا ہے تو گوشت کی دعوت کرتا ہے. ان الکریم اذا اضاف احدا اضاف بلحم، نور الانوار میں ہے اور دیگر معتبرات اصول میں بھی کہ سخی جب دعوت کرتا ہے تو اس میں گوشت ضرور ہوتا ہے. اس لیے عقیقے میں گوشت ہے، ولیمے میں گوشت ہے. اولم ولو بشات، یہ نہیں کہ سینڈوچ اور ٹنڈی بوتل کے لیے لوگوں کو جمع کیا. چھوٹے بچے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے نا جب ہم چھوٹے تھے تو یہ بچیوں کیا گڑیوں کی کھیل ہوتی تھی. پھر ایک بچی کی گڑیا دوسرے بچے کا گڈا، اس کی شادی ہوتی، اس میں یہ چیزیں ہوتی تھی. تو ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں اور شریر لوگوں کے دور میں سنت ولیمے کو گڑیوں کی شادی میں تبدیل کیا. ایک آدمی مجھے کہتا ہے ولیمہ ہے، آپ کو لانا چاہتا ہوں لیکن ذرا ڈر لگتا ہے. میں نے کہا کیوں، وہاں چیتے لڑاتے ہو کیا؟ تو کہنے لگے نہیں وہاں کھانا نہیں ہوگا اور بوتلیں ہوگی اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہوگی. تو میں نے کہا جب لوگ بوتل والا کام کریں گے تو خدا ان کو بوتل ہی پلائے گا.
جب ناحق اور غلط لوگوں کو سامنے لایا جائے گا تو نتیجہ وہی نکلے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، شادی کے بعد ویسے کپڑے بدل جاتے ہیں، رنگ روغن نظر آ جاتا ہے۔ ارا اثر سفرت علیہ بخاری میں ہے۔ پوچھے شادی کر دی؟ جی حضرت۔ شادی میں پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خاتون کا مہر معقول دے دیا جائے۔ تو فرمایا فماذا سقت الیہا، مہر میں کیا چیز دے دی؟ تو کہا کہ وزن نوات من ذہب، کھجور کی گٹلی کے برابر سونا۔ یہ سوال اس لیے ہوا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف مہاجر ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لائے، اور مہاجرین کا مال اور دولت اور جائیدادیں سب مکہ میں رہ گئی تھی، وہ بہت تنگ دست تھے مدینہ منورہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہاجر، ہر انصاری کے گھر ایک ایک دو دو مہاجر لگائے کہ یہ آپ کے گھر کھانا کھائے گا اور یہی رہے گا۔ اور مہاجرین و انصار کے اس رشتے کو مواخات کہتے ہیں، بھائی چارہ۔ مکے سے آئے ہوئے لوگوں کو مدینے میں رہنے والے انصار کے بھائی بنا دیے۔ عبد الرحمن ابن عوف وہ سعید ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی بنا دیے گئے۔ سعید ابن ربی، سعید ابن ربی نے ان کو کہا کہ آپ کے بال بچے سب مکہ میں رہ گئے، میری دو بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے آپ اس سے نکاح کر لیں، اور میرا مال جتنا ہے وہ اس میں آپ آدھے میں شریک ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ اہلک و مالک دلنی علی طریق السوق، اللہ آپ کی بیوی اور آپ کے مال آپ کو نصیب کرے، مجھے صرف بازار کا راستہ سمجھاؤ کہ مدینے کی منڈی کہاں لگتی ہے۔ وہ تو تجربہ کار لوگ تھے، قابل۔ بازار تشریف لے گئے، 10-15 دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مال میں برکت ہو گئی، شادی بھی ہو گئی۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو پیسے دے، آرام و راحت کی زندگی ہو، تو پھر ایک مرحلہ حیات کا یہ ہے کہ شادی ہو جائے عفیف و پاک دامن سے۔ تو حضرت نے اس لیے پوچھا کہ چونکہ تنگدستی کے دن گزرے ہیں کہ آپ نے مہر کیا دیا ہوگا، تو انہوں نے کہا سونا کھجور کے ایک گٹلی کے وزن کے برابر۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ پیسے تو آ گئے، تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، اب ولیمہ کھلانا پڑے گا اگرچہ ایک بکرے کا کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ایک بکرا تو بہت کم ولیمہ ہے، ولیمے میں تو 10-10, 20-20, 50-50 بکرے کٹتے ہیں۔ اندازہ اس سے لگا لے کہ ایک صحابی کے گھر بچہ پیدا ہوا، عقیقے میں خوشی سے وہ اونٹ کاٹنا چاہتے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وقت بکروں کا ہے، کل جب اس کا ولیمہ ہوگا تو پھر اونٹ کاٹے۔ ہر خوشی کو دیکھ کے اظہار ہوتا ہے، کیونکہ عقیقے میں تو اگر بچی ہے تو ایک بکرا، اور اگر بچہ ہے تو 2 بکرے، اور 7ویں دن بالوں کے کاٹنے اور سونے چاندی سے وزن کرنے اور نام رکھنے کے شرائط سے عقیقہ مکمل ہو گیا۔ لیکن ولیمہ بہت بڑی خوشی ہے، اس لیے ہمارے ہاں عقیقے میں پابندی نہیں ہے، ولیمے میں ہے، کیونکہ ولیمے کے گوشت کا حکم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ مشترک قربانی جائز ہے۔ ایک سفر کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مل کر گائے کاٹی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کے عقیقے کے 2 حصے اس میں پکڑے ہیں،
اور 5 حصے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی لی ہے۔ تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ عقیقے یا ولیمے کے حصوں کے ساتھ قربانی جائز ہے، کیونکہ یہ دونوں بھی عبادات کے قبیل میں سے۔ اس لیے قربانی کے لیے دل جمی اور خوش دلی بہت ضروری ہے، اسراف اور تبذیر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ قربانیوں میں بھی آج کل عجیب فیشن چلا ہے، ایک محلے میں ایک شخص 65,000 کا بیل لے آئے گا۔ 65,000 کا جو بیل ہے وہ آکسفورڈ سے سند یافتہ ہوتا ہے، کیمبرج میں بھی وہ ٹیچر رہ چکا ہوتا ہے۔ بیل تو بیل ہی ہے، 65,000 کی 5 اور 7 خرید لیتے، یہ زیادہ بہتر تھا۔ اگر خدا نے کسی کو توفیق دی اور اس کو اچھا جانور اچھی قیمت سے ملی تو فقہاء اس کو منع نہیں کرتے ہیں، اس کی حیثیت تھی، اس کو اپنی حیثیت ملی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مباحات سے اور تفاخر سے اور ریاکاری سے اور دکھلاوے سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام تو اعتدال کا راستہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اعتدال کے پلیٹ فارم پر متعین کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ حیض کی حالت میں جب خاتون کی ماہواری آئی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ جماع ناجائز ہے، اور اس کی عبادات بھی رک جاتی ہے، سوائے ذکر اور تسبیح کے اور کوئی کام نہیں کر سکتی، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ سجدہ کر سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حکم تو اتنا ہی ہے، لیکن یہود نے زیادتی کی تھی، اور وہ اس عورت کو گھر سے نکال کے جنگل میں ایک جھونپڑی بنا کے وہاں بٹھا لیتے تھے، خبردار کہ حائضہ عورت ہمارے گھر پہ رہی، اور اس کے پاس کچھ اوپلے رکھ لیتے، جب وہ پاک ہو جاتی تو وہ اوپلے جلا کے پھر وہ واپس آتے، لوگ چلے جاتے کہ ہاں یہ پاک ہو گئے۔ مصیبت، اللہ کی ناراضگی کے آثار تھے یہود پر، مغضوبین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غلط طریقہ تھا اور ظلم تھا۔ تو عباد ابن بشر اور ایک صحابی اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ افلا نجامعہن، کیا حیض کی حالت میں ہم مل نہ لیں ان سے تاکہ یہود کا سر قلم ہو جائے؟ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد میں ہے واحمرت وجنتاؤ، آپ بہت سخت ناراض ہو گئے، اور جب آپ ناراض ہو جاتے تو چہرے انور کے گال سرخ ہو جاتے، کأنما فقع فیہ الرمان، جیسے اس میں انار نچوڑے گئے ہیں۔ حسین جمیل انوار مجتبی تھے۔ صحابہ اتنے باادب تھے کہ جب دیکھا کہ حضرت ناراض ہو گئے تو آہستہ سے کھسک گئے، کیونکہ جس آدمی پر آدمی کو غصہ آیا وہ سامنے بیٹھا ہوا ہو تو اور غصہ بڑھتا ہے، وہ ایک طرف ہو گئے، آہستہ سے نکلنے لگے۔ اتنے میں کہیں سے دودھ آیا خدمت میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو بھی بلاؤ۔ اس آدمی دوڑا پیچھے، بلا رہے، دودھ آیا ہے، وہ خوش ہو گئے کہ حضرت خوش ہو گئے۔ اب اعطا اور غضب دونوں ایک وقت میں جمع نہیں ہوتے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اتنے شدید ناراض کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو بات کہی کہ ہم اس حالت میں مل کیوں نہ لے، یہ عیسائیت کا شاخسانہ تھا، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں طہارت نہیں ہے، عیسائی مذہب میں وضو نہیں، غسل نہیں، کپڑا دھونا نہیں، کسی انجیل کے کسی صفحے میں نہیں ہے۔ یہی تو دلیل ہے کہ اناجیل سب کے سب محرف ہو چکے، سب کے سب ختم کر دی گئی، اور پولوس نے 244 سال بعد ایسے ہی کچھ بنا کے دے دیا ہے۔ ہمارے ہاں اس قدر اعتدال ہے۔ اب دیکھو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے پاس قرآن کی کوئی آیت ہو یا کوئی دعا ہو اور وہ انگوٹھی کے اوپر ہے اور وہ طہارت خانے جاتے ہیں تو فقہاء لکھتے اتار کے رکھے، یہ تو نظر آ رہی ہے نا، اس کے ساتھ آپ اندر ہاتھ دھوئیں گے،
لیکن جیب میں اگر نوٹ ہے اور اس پر آیت لکھی ہے، جیب میں اگر کوئی نقش ہے اور اس پر حدیث آیت، تو فرماتے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ یہ حرج ہو جائے گا بہت زیادہ. ہر وقت آدمی طہارت خانے سے پہلے پورا اپنا جامع تلاشی خود لے گا، بہت دقت پیش آ جائے گی اور مسلمان کے پاس کوئی دینی چیز نہیں دے سکے گی، اس خوف کی وجہ سے کہ کسی وقت بھی مجھے اندر جانا پڑے گا. اس کو روک لیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں. یہ تو ارشاد اور حکم ہے کہ آپ کسی آیت یا حدیث اور دینی پرزے کو پیروں کے نیچے نہ کریں، لیکن آپ جب کافروں کو خط لکھتے ہیں کفار کے لیے اور اس میں آیتیں جمع کرتے ہیں، احادیث لکھتے ہیں، وہ کیا کریں گے اس کے ہم مکلف نہیں، قطع نظر ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ورنہ دنیا کے اندر تبلیغ اسلام اور دعوت اللہ کے سارے طریقے بند ہو جاتے. اعتدال لے کے ذرا، ورنہ ہر شخص پھر اپنے خط کے پیچھے جاتا اور اس کو منتیں کرتا کہ میرا خط واپس کرو، اس میں ہمارے پیغمبر کا نام ہے اور ہمارے مشکلات پیش آ جاتی. اعتدال کا راستہ دیکھیں. حکم یہ ہے کہ جس پگڑی اور ٹوپی کے ساتھ آپ عبادت کرتے ہیں اسے پہن کر کے آپ طہارت خانے نہ جائے. کوئی ٹوپی کوئی صافہ اور ہو وہ سر پہ رکھے، چپل بھی دوسرے ہو تو بہتر ہے، شامی میں ہے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کپڑے بدل دے. کیوں؟ دقت پیش آ جائے گی بہت. لوگ انتہائی حرج میں واقع ہو جائیں گے. ٹوپی بدلنا اور جوتا بدلنا تو آسان ہے، لیکن یہ بہت مشکل کام تھا کہ ایک شخص طہارت خانے جائے تو تقویٰ اور پرہیزگاری یہ ہے کہ کپڑے بدل لے، یہ بہت مشکل کام تھا. اس کو برقرار رکھا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں. غسل فرض جب آدمی کرے تو جسم کے ہر حصے میں پانی ڈالے گا، ناک میں اور منہ میں تو فرض ہے. اگر اور بھی کئی جسم میں سوراخ ہے، کئی جگہ نشیبی رہ گئی ہے، زخم ہو چکا تھا، وہ بھر گیا، پھر بھی ایک کھڈا ہے تو فقہا کہتے ہیں وہاں پر بھی پانی پہنچایا. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ آپ آنکھوں میں پانی ڈالیں، بیماری پیدا ہو جائے گی، بہت دقت. کانوں میں پانی پہنچائے، اس کی ضرورت نہیں، دقت اور دشواری پیش آئے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے تاوان کرایا جائے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے حضور اور اللہ کو خوش کرنے کے آداب سمجھائے جائے کہ خدایا میں خود حاضر، میرے بال بچے حاضر، میرا گھر بار حاضر، میری عزت و زندگی سب آپ کے نام ہے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. آپ اعلان کریں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سارا اللہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. قربانی تو بظاہر بکرے کی ہے اور بظاہر ایک گائے کی ہے یا ایک گائے میں ایک حصے کی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی پشت پر ہمارے اسلام کی شوکت اور عظمت رکھی ہوئی ہے، اور اسلام کی ایک بہت بڑی عزت اور شرافت اس سے وابستہ ہے. یوں ہم جملہ اولیاء اور تمام انبیاء اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی طور پر وابستہ ہو جاتے ہیں. آدمی قربانیوں سے بہت قریب ہوتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ ایک آدمی بڑی سخت گرمی میں، سخت بارش میں آپ کے پاس پہنچ گیا، کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، وہ تکلیفیں اٹھائی، آپ اس کو کس عزت اور کس شان سے پھر بٹھاتے ہیں اور تواضع کرتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے کیا کیا تکلیفیں آپ نے جی لی. یہ تو انسانوں کا حال ہے. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بہت دور سے مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے، تو آپ اپنے گھر میں اپنی پوری توفیق صرف کرتے ہیں کہ اب اس کا اکرام پورا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کے حضور جب بندہ اپنا مالی یا جانی ایک حیث پیش کرتا ہے، ایک کیف آگے بڑھاتا ہے، تو پھر وہ نوازتا بھی اپنی شان کے مطابق. اجتماعی قربانیوں میں عقیدے اور عمل دونوں کا تحفظ ضروری ہے. اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ ایسی جگہوں میں قربانیاں کر لیں جہاں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلمان مرزائی، مسلمان رافضی، مسلمان منکر حدیث، مسلمان موحد اور بدعتی مشرک سب ایک ترازو سے وہاں تلتے ہیں، کیونکہ وہاں تو نمازی اور ایرونچی برابر ہے. دونوں ایک ترازو میں تولتا ہے، دونوں پہ ایک جیسے خرچہ. ہاں پیسے مسلمانوں سے لے گا، کم از کم
حلال اور حرام مواقع میں امتیاز ضروری ہے۔ جب بازار آدمی چلا جاتا ہے تو سبزی وہاں سے خریدتا ہے جہاں سے تازی ملتی ہے، وہاں سے آدمی کپڑا خریدتا ہے جہاں پر نقل اور جعل سازی نہ ہو۔ جس سنہرے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ سونے کے بھاؤ کوئی اور چیز بیچتا ہے، اس کی نسل سے بھی کوئی خریداری نہیں کرتا۔ اللہ کے فضل سے دین اور اہل دین امین ہے۔ جس طرح مسلمانوں کے عقائد و اعمال کے امین ہے، اس طرح ان کے دیگر حیثیات کے بھی امین ہے۔